بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصاص تفسیر۔ انسان کا اپنا ذاتی تجربہ ہوگا کہ جب تک آپ کا دل جو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے اس کے لیے نرم نہیں ہوگا، جب تک آپ کا دل آپ کے ارد گرد جتنے بھی انسان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کہ جاندار ہے، پودے ہیں، جب تک کہ آپ کا دل ان سب کے لیے اتنا نرم نہیں ہوگا کہ جتنا ایک چڑیا جو ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے، تب تک آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی گڈ بکس میں نہیں آ سکتے۔ آپ کو محنت کرنی چاہیے، کیونکہ جب تک آپ کو یہ نہ لگے کہ آپ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہ سامنے والے کے لیے پسند نہیں کر رہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے دل میں حسد ہے، اور تکبر کی سینس میں بھی حسد آتا ہے۔ اور جو ہمارے کندھوں پہ بیٹھے فرشتے ہیں وہ ہرگز ایسی چیز کو جو ہے وہ سکپ نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو، جن اسپریچول بینگز کو جو بھی ڈیوٹیز دی ہیں وہ اس پہ بڑے زبردست ہیں۔ شیطان آپ کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتا جس گھر میں سورہ بقرہ کی آیات جو ہیں وہ ڈیلی تلاوت کی جاتی ہے۔ چاروں کل جو ہیں وہ ڈیلی پڑھیں، آیت الکرسی ڈیلی پڑھیں، کیونکہ حسبی اللہ کا ورد کریں۔ حسبی اللہ کا مطلب یہی ہے کہ یا اللہ میں اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کرتا ہوں یا کرتی ہوں، کیونکہ انسان واقعی بڑا بے بس ہو جاتا ہے بعض معاملات میں۔ کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جو آپ کو سامنے نظر آتی ہے، جیسے آپ کے سامنے کوئی منافق ہے، چاہے وہ انسان ہی ہے، لیکن اگر وہ منافق بھی ہے تو وہ انسان ہے، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اینڈ یو آر کائنڈ آف لائک یعنی یو آر مینٹلی پریپیئرڈ کہ ہاں یہ میرے سامنے ہے تو میں اس کا مقابلہ کر سکتی ہوں، یا جو بھی ہے کسی بھی طریقے سے بچ کے، ڈسٹنس رکھ کے، یا کبھی کبھار آپ جواب بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن ایک ایسی طاقت جو کہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی، وہ شیطانی طاقتیں جو کہ آپ کو نظر نہیں آ رہی، وہ ان سے مقابلہ کرنے کے لیے قرآن جو ہے وہ ہر چیز پر حاوی ہے۔ قرآن کو کوئی ٹکر نہیں دے سکتا، قرآن کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، قرآن کو کوئی بھی جو ہے وہ اس کی جگہ سے ہٹا نہیں سکتا، قرآن کے الفاظ کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ قرآن ایک بہت پاورفل جو ہے وہ ایک میسج ہے، ایک کتاب نہیں، یہ پورا زندگی گزارنے کی ایک ضابطہ حیات کتاب ہے، اور یہ ایک اہم تحفہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری امت کو دی ہے۔ لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ شاید اگر آپ لوگ قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہیں تو پھر آپ کی زندگیوں میں مشکلات آئیں گی۔ پھر وہ چاہے صرف اتنا ہے کہ آپ نے گھر میں داخل ہونا ہے تو آپ کوئی دعا نہیں پڑھتے، باتھ روم جاتے ہیں تو دعا نہیں پڑھتے۔ شیطانی طاقتیں ہر جگہ ہوتی ہیں، آپ کو جو دعائیں سکھائی جاتی ہیں ان کو دعاؤں کو پڑھیں۔ سب سے بڑھ کے چاروں کل، آیت الکرسی، یہ آپ سمجھ لیں کہ جیسے ایک بیسک ریکوزٹس ہوتے ہیں۔ بیسک ریکوزٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کہیں، بڑی حیرت کی بات ہے ویسے، کہ حیرت یہ ہوتی ہے کہ جیسے اگر آپ کو پتہ ہو کہ ایک گیم ہے اور اس گیم کے کچھ سرٹن رولز ہیں اور اس کے پاس اینڈ پہ کوئی ریوارڈز ہیں، تو ایون ایک چھوٹا بچہ بھی کیئرفل ہو کے اس گیم کو پلے کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے کوئی رول توڑا، یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ مس مینجمنٹ کی اور اپنی طرف سے کچھ غلط کام کرنے کی کوشش کی، تو میں گیم سے باہر ہو جاؤں گا اور مجھے ریوارڈز تو ملنے نہیں ہیں۔ تو زندگی کو جو کہتے ہیں کہ لائف از اے گیم اور لائف از اے ٹیسٹ، تو یہ سچ ہے کہ زندگی اگر ایک آپ کو لگتا ہے کہ ایک امتحان ہے، تو زندگی میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جس میں آپ کو یہ یقین آ جانا چاہیے کہ یہ چیز یا دنیا یہ ہم نے نہیں بنائی، اور اس کے اندر اگر آپ ان تمام قوانین کو توڑتے چلے جاتے ہیں، آپ قوانین کو توڑتے چلے جانے کی سزا بھی آتی ہے۔ کالا جادو ہے، جھوٹ ہے، منافقت ہے، یہ سب کچھ کسی کے شریف اور جو معصوم لوگ ہیں ان کی زندگیوں کو آپ خراب کرتے ہیں کسی بھی وجہ سے، اپنی ایگو کی وجہ سے، شر کی وجہ سے۔ یہ سب قوانین کو توڑنے والی بات ہے۔ ایک چیز کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا اور وہ نہیں کریں گے، تو obviously اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تو آپ کو ریوارڈ ہے جنت الفردوس۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے زندگی کہ آپ اس میں شیطانی طاقتوں کا ساتھ لے کے یہ سمجھیں کہ ہمارا کاروبار جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا۔
شیطانی طاقتوں کا ساتھ لے کے آپ یہ سمجھیں کہ ہم کسی کی زندگی میں زبردست جو ہے وہ تباہی مچائیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. آپ نے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے بھی تو ان شیطانی طاقتوں کا ساتھ چھوڑنا ہے اور ان کو پرے کرنا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں جیسے کوئی رشوت لیتا ہے تو رشوت لے کے وہی مال رشوت والا وہ ڈبل ٹرپل کر کے اپیرنٹلی جو کہ اس کو لگتا ہے کہ اس کو بڑے پھل لگ رہے ہیں، وہ پھلوں میں زہر ہے. وہی زہر جب آپ اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں اور کئی سال، اب آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہم صدقے کی بات کرتے ہیں تو صدقہ جو ہے وہ بالکل ایسی ایکٹ کرتا ہے کہ جیسے آپ کے پاس ایک رائی کا دانہ ہے اور اس ایک رائی کے دانے میں کئی زیادہ اس کی برانچز نکلتی ہیں.